میں شاہنواز احمد خان اس وقت موجود ہوں مراد آباد شہر کے محلہ پیتل نگری کے بہت مشہور خدمتگار سماجی خدمتگار جناب کوثر حیات خان صاحب کے مکان پر۔ آپ کا تعلق اس وقت انڈین یونین مسلم لیگ سے ہے اور آپ نے پورے ہندوستان میں قوم اور عوام کے لیے بےحد خلوص خدمت انجام دی ہے۔ تھوڑا سا ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے کی ان کی پلاننگ ہے تاکہ دیش کو اور عوام کو فائدہ پہنچے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے یہاں مسلم لیگ سے جڑے ہیں اور ہم اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک میں جمہوری نظام آیا، ڈیموکریٹک سسٹم آیا۔ اس سے پہلے انگریزوں کا سسٹم چل رہا تھا، اس سے پہلے بادشاہی سسٹم چل رہا تھا، ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی اور سب کچھ تھا۔ لیکن سن 15 اگست 47 کے بعد اس ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم آیا۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں ہمارے بزرگوں کا ماننا یہ تھا کہ جب تک اس ملک میں رہنے والے سارے فرقوں کی نمائندگی نہیں ہوگی تب تک ڈیموکریٹک سسٹم کامیاب نہیں ہوگا۔ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو، جمہوری نظام کو کامیاب کرنے کے لیے ملک میں امن و امان ہو، ملک میں سوشل جسٹس ہو، سماجک نیائے جسے کہتے ہیں، اس کو قائم کرنے کے لیے مسلم لیگ کا قیام بہت ضروری تھا۔ چنانچہ 10 مارچ 1948 کو مدراس سے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم ملک کی بھلائی کے خاطر اس ملک میں جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کی ایک سیاسی تنظیم کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا نام ہے انڈین یونین مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے تمام فرقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو اور اس ملک کی ترقی میں سب کو برابر آگے بڑھنے کا موقع ملے، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، سماجی نظام ہو، مذہبی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، سماجک نیائے ہو اور ملک اس طرح ترقی کرے کہ اس میں امن و امان ہو اور ظلم و زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا وہاں ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب رہے، لیکن جہاں مسلمانوں نے اپنی تنظیم کا جھنڈا لپیٹ کر رکھ دیا وہاں مسلمانوں کو بہت نقصانات جھیلنے پڑے، خاص طور سے شمالی ہند میں، کہ ہم نے مسلم لیگ کو یا اپنی کوئی بھی مسلم سیاسی جماعت نہیں بنائی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں رہ کر، جن کو ہم نے سیکولر جماعت کہا، ہم کام کرتے رہے، لیکن مسلمان مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر اتنا پچھڑ گیا کہ آج وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ جو طاقتیں اس ملک میں مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی تھیں سن 47 سے پہلے جو ایکٹیو تھیں، وہ طاقتیں آج ملک کی حکومت پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ملک کی حکومت پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کے وہ ایجنڈے جو 100 سال پرانے ایجنڈے تھے، مسلمانوں کو غلام بنا دینے کے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی ختم کرنے کے، مسلمانوں کو ملک کی کسی کی ترقی میں حصہ نہ دینے کے اور ان کو بے حق کر دینے کے، وہ ان کا ایجنڈا چل رہا ہے آگے۔ آج تمام پولیس کے اندر اور ایڈمنسٹریشن کے اندر مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا اور نتیجہ یہ ہے کہ جب کہیں فساد ہوتا ہے تو مسلمان ہی مارے جاتے ہیں اور مسلمانوں پہ ہی مقدمے قائم کر کے انہیں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں اس ملک میں، سیکولر پارٹیاں جو مسلمانوں کے ووٹوں سے 50-60 سال تک حکومت کرتی رہیں، وہ بے دستوں کا دیکھتے رہتے ہیں اور وہ کوئی مسلمانوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے اور اس ٹریجڈی کی طرف مسلمانوں کو دھیان دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے سے اگر ہم باہر نہیں آئے تو نہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہے بلکہ اس ملک کا بھی نقصان ہے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مراد آباد میں جب سے تالہ بندی ہوئی ہے تو اس کے بعد سے یہاں کافی ظاہر سی بات ہے پورا ہندوستانی بند تھا، ہر چیز ہر شے بند تھی۔ اس کے بعد میں سرکاری آدیشوں کے انوسار یہاں پر بازار کھولے گئے، کچھ اور جگہیں کھولی گئیں، شراب خانے کھولے گئے، لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پورا مراد آباد کھل گیا، لیکن یہاں کے دھرم استھل نہیں کھلتے، مندر، مسجد، گرودوارا، چرچ نہیں کھلتے، ان میں آج بھی تالا لگا ہوا ہے۔ حالانکہ وہاں پریئر اپنے دھرم کے حساب سے لوگ کر رہے ہیں، جن کو پوجا کرنی پوجا کر رہے ہیں، جو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ رہے ہیں،
اور وہ ضابطہ پورا بنائے ہوئے ہیں. 5 لوگوں کا ضابطہ ہے, پرشاسن کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے, اس کا پالن کرتے ہوئے وہ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں. تو جب ہمارے یہاں اتنی صاف گوئی اور اچھے ویوہار کے ساتھ پرشاسن کو سپورٹ کر رہا ہے, تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ مسجدوں کے تالے, مندروں کے تالے کھلنے چاہیے. دیکھیے, اس معاملے میں تو بہت پہلے کافی لوگ آواز اٹھا چکے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک دن پورا شراب خانے کھولے اور جس طرح وہاں پر کیا نام سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور دھکا مکی ہوئی ہے اور شرابیں بھی کی ہیں, اس پر جو ہے کافی پورے ملک میں ہاہاکار مچی تھی اور شور مچا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک مسجدوں کا تعلق ہے, مسجدوں میں تو ہم چاہے یہ کورونا ہو یا نہ ہو, مسجدوں میں تو ہم خود ہی سوشل کیا نام ڈسٹینس کا بھی, اور ایک طرح سے کہنا چاہیے جو ہاتھ اور پیر اور منہ دھونے کا وہ ہے سسٹم, وہ ہمارے یہاں کہیں نہیں ہے اتنا. کہ مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو وضو کرتا ہے, وضو میں اپنا وہ غرارے بھی کرتا ہے, کلی بھی کرتا ہے, ناک میں پانی چڑھا کے ناک بھی صاف کرتا ہے, ہاتھ پاؤں پیر سب کچھ دھوتا ہے. 5 دفعے وہ ہاتھ پیر دھو کر وہ آتا ہے, تو اس جو آدمی پوری طرح سے اپنی صفائی کر کے وہاں آ رہا ہے, اس پر تو آپ نے پابندی لگا دی. لیکن بازار کے اندر آپ نے بازار کھول دیا, آپ نے کیا نام شراب خانے کھول دیے, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ سمجھے. لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں, بڑی صفائی سے میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک ذہنیت کام کر رہی ہے, اور وہ ذہنیت ہمارے کیا نام ہمارے اوپر کسی نہ کسی طرح کی پابندی کا اور ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرنے کا ذہنیت ہے. وہ آپ کی اپیل پرشاسن سے کیا ہے؟ نہیں, ہماری اپیل پرشاسن سے یہی ہے کہ مسجدوں کو پوری طرح سے کھولا جائے, اور مسجدوں کو, مسجد میں خود ہمارے لوگ اتنے جاگروک ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹینس کا بھی کیا نام پابندی کریں گے. اور صفائی, ہمارے یہاں سے زیادہ صفائی کہیں نہیں ہوتی, مسجدوں سے زیادہ صفائی کہیں نہیں ہوتی. ہم خود ہی کیا نام عام حالات میں بھی مسجدوں میں صفائی بہت ہوتی ہے. مسجدوں کے اندر کیا نام جو آتے ہیں وہ لوگ صاف ستھرے آتے ہیں, ہاتھ پیر دھو کر آتے ہیں. ہر مسجد میں وضو خانہ بنا ہوا ہے, وہ صرف اسی لیے بنا ہوا ہے, پانی کا جو خرچہ ہے کہ بھئی ہاتھ منہ دھو, اور کسی بھی عبادت خانے میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر دینا, یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ میری ڈیوٹیز ہیں, اور وہ تھوڑا سا ہمیں مطلب ہمارے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. ہم یہی کہنا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ مسجدوں کے معاملے میں ذرا براڈ مائنڈیڈ ہو کر اور سوچیں, اور مسجدوں کو کھلی چھوٹ دیں, تاکہ مسلمان مسجدوں کی طرف رغبت کریں, اور مسجدوں میں ہم خود کیا نام اتنی پابندی کریں گے کہ انشاءاللہ مسجد والوں کا جو سسٹم ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی, اور یہ محسوس ہوگا کہ ہاں اسے کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس بھی, اور اسے کہتے ہیں صفائی بھی. جی, ابھی ہم بات کر رہے تھے انڈین یونین مسلم لیگ کے نیشنل جوائنٹ سیکریٹری جناب کوثر حیات خان صاحب سے. آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ سوشل جسٹس ضروری ہے, تو یہ کام بھی ایک سوشل جسٹس سے جڑا ہوا ہے کہ جو لوگ جس طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ گردوارہ جائیں, گرجا جائیں, مندر جائیں, مسجد جائیں, اور ان تقاضوں کو بھی پورا کریں جس کو پرشاسن نے بتایا ہے, جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے, گھر میں یا کسی اپنے دکان میں جاتے وقت اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے صابن سے دھوئیں, ماسک لگائیں. یہ سب پابندیاں جاری ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شاہ نواز احمد خان, ریئل نیوز چینل سے.